أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الآمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما نافعا اللهم رب زدني علما رے رحمت دار دریا الہی ہر دم وگدا تیرا رے رحمت دار دریا ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشی مینو جے ایک قطرہ بخشی مینو تے کم بڑھ جاندا میرا عدل کرے تام تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے عدل کرے تام تھر تھر کمن ہمیاں اچیاں شانہ والے فضل کرے تا بخش جاون فضل کرے تا بخش جاون میں جے بڑے بڑے عیبا والے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وسندنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ باواز بلند نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر مل کر درود و سلام پڑھنا ہے کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کر پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نورا من نور اللہ حمد و صلات کے بعد واجب القدر سامعین محترم اللہ وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے کہ جس مالک لم یزل نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام اس ہستی پر جس کے وسیلے سے مالک کریم نے ہم سب کو پیدا فرمایا لاکھوں کروڑوں انگنت سلام ان ہستیوں پر جن کے وسیلے سے اسلام ہم تک پہنچا ہے اباب زیوکار جمعۃ المبارک کا یہ مختصر سا وقت اس وقت میں آج ہمارا موضوع پھر یہی ہے کہ خوف خدا دل میں رکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی
کیا شان عطا فرماتا ہے، کیا مقام عطا فرماتا ہے۔ اور خوف خدا کے بارے میں مالک کریم، مالک لم یزل، اللہ وحدہ لا شریک اپنے کلام مجید، فرقان حمید، اپنی لا ریب، اپنی بے عیب، بے شکہ کتاب میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ پھر آگے فرمایا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ اے ایمان والو، خوف خدا وہ نیک اور مقبول عمل ہے کہ جس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، وہ دل نیکی اور تقوی کا مرکز بن جاتا ہے، اور وہ شخص ہر قسم کے گناہ اور برائی سے دور اور محفوظ نظر آنے لگتا ہے۔ اور یہ خوف خدا کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جسم کے تمام اعضاء یعنی آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر اور دل، دماغ، سب کے سب نیک اور اچھے کاموں میں مشغول نظر آتے ہیں۔ یہ خوف خدا کی برکات و حسنات ہوتے ہیں کہ آنکھ برائی نہیں، خوبی اور بھلائی دیکھتی ہے، دل و دماغ برا اور خراب نہیں بلکہ بھلا اور اچھا سوچنے دکھائی دیتے ہیں۔ اب آپ وقار اسی طرح ہاتھ جو ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ عطا کیے ہیں اور پیر عطا کیے ہیں، وہ بھی گناہ و ظلم کے راستے پر چلنے کی بجائے نیک اور حق و سچ کا راستہ اپناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اب آپ وقار خلاصہ گفتگو کا اسی طرح ہے کہ جب آدمی اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگتا ہے، تو ہر قسم کے گناہ اور برائی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر وہ بندہ محبوب و مقبول بن جاتا ہے۔ جو بندہ اپنے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اپنے آپ پر خوف داری کر لیتا ہے، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں بچھا لیتا ہے، سما لیتا ہے، رکھ لیتا ہے، تو اب آپ وقار پھر وہ بندہ اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے، وہ اللہ کا پاک بندہ بن جاتا ہے، وہ اللہ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ، قاری صاحب سبحان اللہ کہہ، ماشاءاللہ۔ اس سے نیکیاں ملیں گی، دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ یہ نہیں ہے کہ میں آگے والا لفظ بھول گیا ہوں تو میں نے کہا کہ سبحان اللہ کہہ دیں، یہ کہتا ہوں کہ چلو آپ بھی سبحان اللہ کہیں گے۔ جمعے کی محفل ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے میرے غلاموں، جب جنت کے باغوں میں گیا کرو نا، وہاں پہ جا کر جو ہے وہ خالی بیٹھ کے نہ آگے کرو واپس۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کریں؟ تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب جنت کے باغوں میں جایا کرو تو وہاں پر جا کر میوے جات خوب کھایا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جنت کے باغ کون سے ہیں اور پھر ان کے میوے جات کون سے ہیں؟ تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے غلاموں، دنیا میں مسجدیں جو ہیں وہ جنت کے باغ ہیں، جو ذکر اللہ کی محفلیں ہیں وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ تو سمجھ آ گئی کہ مسجدیں جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں اور محفلیں ذکر اللہ والی، ذکر مصطفیٰ والی جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں۔ یا رسول اللہ، وہاں پر میوے جات کھانا کیا ہے؟ وہاں پر میوے جات کھانا کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنا
گویا کہ تم جنت کے میوے جات کو کھا رہے ہو۔ اس سے جنت کے میوے جات تمہیں کل قیامت کے دن بروز حشر کے دن ملیں گے۔ تو اب آپ ذیوکار کو بات اچھی لگے تو آپ اگر اونچی آواز میں سبحان اللہ کہیں گے تو مجھے بھی خوشی ہوگی اور آپ کے نامہ اعمال میں بھی نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ بارہا مرتبہ کہتا ہوں، جب ہم نماز کا ٹائم تبدیل کرتے ہیں تو پھر بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ ہم ادھر جو ہے وہ ریموٹ اٹھائیں اور تبدیل کر دیں۔ ساروں نے آنا ہے، ساروں نے دیکھنا ہے، کوئی بندہ ایسا موجود نہیں ہے کہ جس کو جو ہے وہ نظر نہ آتا ہو، کانوں سے سنتا ہو تو ہم اس کے لیے اعلان کر دیں کہ بابا جی ٹائم تبدیل ہو گیا ہے۔ ہمارا کہنے کا مطلب کیا ہے، یہ فرنٹ کے اوپر گھڑی تو لگی ہوئی ہے، ٹائم تو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جب ہم کہیں گے کہ کل سے انشاءاللہ العزیز یہ جماعت اتنے بجے ہوگی، تو جب سارے بیٹھے ہوئے کہیں گے نا انشاءاللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت جو ہے وہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ انہوں نے ارادہ کر لیا ہے نیکی کا، نماز انہوں نے کل پڑھنی ہے، تو اس کے نامہ اعمال میں ابھی ثواب لکھ دو کل کی نماز کا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ابھی انہوں نے نماز تو پڑھی نہیں ہے، ابھی تو کل کا ٹائم ہی نہیں شروع ہوا، ابھی تو آج ہی کا دن چل رہا ہے، تو ان کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دیں نماز کی۔ اللہ فرماتا ہے ہاں اس میرے بندے نے کل کا ارادہ کر لیا ہے اور وعدہ کر لیا ہے کہ انشاءاللہ ہم کل اتنے بجے نماز پڑھیں گے۔ ہم ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ اعلان کر دیتے ہیں، پوری سب جو ہے وہ خاموش بھی خاموش۔ ہم خود ہی ساتھ ہی کہہ رہے ہیں انشاءاللہ کل اتنے بجے جماعت ہوگی، 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ کہہ رہے ہیں کل انشاءاللہ جماعت ہوگی۔ آگے سے جو ہے وہ کوئی رسپانس نہیں کہ وہ بھی کہہ دیں انشاءاللہ کل جو ہے وہ اتنے بجے جماعت ہوگی تو انشاءاللہ جی ہم پڑھیں۔ جب انشاءاللہ کا لفظ لے دیں گے تو انشاءاللہ العزیز بفضل خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہمارے نامہ اعمال میں وہ نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ جب ہم کرتے ہیں نیکی دوبارہ اس وقت پر، یعنی کہ آج ہم نے ارادہ کر لیا جب کل کو وقت آیا ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا یا فجر کا، تو اس وقت پھر جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتے اب اس کے نامہ اعمال میں ڈبل نیکی لکھ دے، اس نے وہ وعدہ کیا تھا وہ وعدہ بھی وفا کیا ہے اور میری بندگی بھی کی ہے، نماز بھی پڑھنے آیا ہے، لہذا ہمیں تو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے، ذرہ سے ذرہ برابر بھی نیکی کی ضرورت ہے۔ کل قیامت کے دن پتہ کیا کا کیا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ فرمائے کہ تیری نیکی کم ہے جا نیکی لے گیا۔ تو ہمارے جو ہے ماں باپ جنہوں نے ہمیں خون دے کر پالا ہے، ہمارے وہ بیٹے ہماری وہ بیٹیاں جنہیں ہم نے جو ہے وہ اپنے خون پسینے کی کمائی کے ساتھ انہیں پالا ہے، یا ہم نے کئی طرح کے جو ہے وہ طریقے اپنائے ہیں، ادھر سے لے کر آ ادھر سے لے کر آ، فلاں سے لے آ فلاں سے لے آ، کسی کے یتیم کا لے کے آ، کسی مسکین کا لے کے آ، کسی بیوہ کا لے کے آ، کسی کا لے کے آ، ہم لے کر اس اپنے بالوں کو جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے وہ ہم پالتے رہے ہیں، پر کل قیامت کے دن جو ہے وہ ہمارے کام نہیں آئیں گے۔ اس وقت جو ہے جب نیکی کی ہمیں ضرورت پڑی تو وہ ہمیں منہ پھیر لیں گے، ہم کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ فلاں ہے، میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کی بیٹی ہوں، میں آپ کا باپ ہوں۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ نا میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں، میں تو نہیں جانتا۔ باپ جو ہے وہ بیٹے سے، بیٹا جو ہے وہ باپ سے، ماں بیٹی سے، بیٹی جو ہے وہ ماں سے۔ اللہ اعلان کہے گی میں تو جانتی نہیں، میں تو جانتا ہی نہیں، کیوں کہ اسے نیکی نہ دینی پڑ جائے۔ وہاں پہ تو احباب ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، گھومتے پھرتے ہوں گے نیکی کو۔ تو آج جو ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نیکیاں جو ہے بے بہا ہیں اگر وہ کرنا چاہیں۔ اس طرح کافر نے پوچھا تھا نا صحابہ کرام سے کہ تم عبادت کتنی دیر کرتے ہو، عبادت کتنی دیر کرتے ہو؟ وہ صحابی رسول، وہ عاشق رسول، وہ غلام یعنی رسول سرکار کی غلامی میں
مرنے والا وہ جینے والا وہ غلام کیا کہتا ہے؟ ارے تو ٹائم پوچھتا ہے، وقت پوچھتا ہے، دیر پوچھتا ہے، کتنی دیر عبادت کرتے ہو؟ اور سننے والے سن، ہم تو 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کہتا ہے کمال کی بات ہے۔ کافر کہتا ہے عجیب مذاق ہے، تم سوتے بھی ہو، واش روم بھی جاتے ہو، کھاتے بھی ہو، پیتے بھی ہو، تجارت بھی کرتے ہو، سارے معاملات کرتے ہو، تو دوسری آپ کہہ رہے ہو کہ ہر وقت ہم عبادت میں رہتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ آپ فرماتے ہیں اس لیے ہم سوتے ہیں تو نبی کی سنت سمجھ کر، ہم اٹھتے ہیں تو نبی کی سنت سمجھ کر، ہم تجارت کرتے ہیں تو نبی کی سنت سمجھ کر، ہم جو ہے اگر قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جاتے ہیں کہ جانا ہے تو کیا پڑھنا ہے، آنا ہے تو کیا پڑھنا ہے۔ ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو نبی کے فرمان کے مطابق، وہاں سے باہر آتے ہیں تو نبی کے فرمان کے مطابق، ہم چلتے ہیں تو نبی کے فرمان کے مطابق، ہم بیٹھتے ہیں تو نبی کے فرمان کے مطابق، کہ میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ زمین پر چلنا ہے تو پیار کے ساتھ چڑھنا ہے، اکڑ اکڑ کے ساتھ نہیں چڑھنا۔ کہ فرمایا یہ نہ ہو کہ لا تمشی فی الارض مرحن کا حکم تجھ پر لاگو ہو جائے کہ زمین پر اکڑ کر چلنے والے، اب بتا اب میرے اندر آ گیا ہے، میں اب تیری پسلی دائیں والی بائیں کے ساتھ ملا دیتی ہوں اور بائیں والی دائیں کے ساتھ ملا دیتی ہوں۔ تو بڑا اتراتا تھا مجھ پر، بڑا اکڑ اکڑ کر چلتا تھا، بڑے قدم جو ہے وہ اٹھا اٹھا کر مجھ پر مارتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو۔ فرمایا زمین پر بھی چلنا ہے تو درمیانی چال میں چلنا ہے، نہ زیادہ تیز دوڑنا ہے، نہ اکڑ کر چلنا ہے، بلکہ درمیانی چال چلنا ہے۔ احباب ذیوقار پتہ یہ چلا اسلام جو ہے ایک ضابطہ حیات ہے، اور اس ضابطہ حیات کے مطابق اگر زندگی کو بسر کیا جائے تو پھر ہر سانس کے بدلے نیکی ملتی ہے، ہر سانس کے بدلے، ہر لمحے کے بدلے پھر جو ہے وہ نیکی ملتی ہے۔ احباب ذیوقار اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ تو اس لیے جو بات اچھی لگے تو سبحان اللہ الحمدللہ ضرور کہا کریں۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے 2 جنتیں تیار کی ہیں۔ کن کے لیے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1 جنت نہیں بلکہ 2 جنتیں تیار کی ہیں۔ ہمارا حال تو کچھ مختلف ہے، ہم دنیا والوں سے تو ڈرتے ہیں، جس سے ڈرنا ہے اس سے نہیں ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اسی ذات سے ڈرنے والا بنائے۔ احباب ذیوقار نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے عذاب کی ڈر کی وجہ سے ڈرتا ہے، اس کے جسم پر کمپی طاری ہو جاتی ہے، وہ لرز جاتا ہے، تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کے گناہ ایسے جڑتے ہیں، ایسے جڑتے ہیں، ایسے جڑتے ہیں کما یتحانت عن الشجرۃ ورقها، جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں۔ موسم خزاں ہو، موسم خزاں ہو، جب درخت اپنے پتے جو ہے تو خود گرا رہا ہو، اس وقت جو ہے اگر کوئی شخص، کوئی نوجوان اگر اس درخت کو ہلاتا ہے، اس کی ٹہنی کو ہلاتا ہے، اس کی شاخ کو ہلاتا ہے، تو پتے جو ہے اس طرح جو ہے وہ زمین پر گرتے ہیں یکے بعد دیگرے، کہ جیسے جو ہے آسمان سے بارش جو ہے، بارشوں کے قطرات جو ہے زمین پر ٹپک رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا ایسے جیسے پتے جو ہے زمین پر درخت سے گرتے ہیں، اس بندے کے نامہ اعمال سے گناہ بھی ایسے جڑ جاتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے جس بندے کے جسم کے اوپر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم
रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने फरमाते हुए सुना है, ऐनान ला तमुस्सुहुमन नारु ऐनुन मिन खशियतिल्लाह व ऐनुन बिअंता तहरुसु फी सबीलिल्लाह। फरमाया महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दो आंखों को आग नहीं छुएगी। दो आंखें ऐसी हैं जिनको आग जो है वो नहीं छुएगी जहन्नम की। सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह व जासदी व रूही या रसूल अल्लाह व माली व जानी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह वो कौन सी दो आंखें हैं जिनके बारे में आपने फरमाया है कि जहन्नम की आग उन्हें नहीं छुएगी? तो महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो आग जो अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से रोई, जो आग अल्लाह ताला के खौफ से रोए, उससे आंसू जारी हो जाए। तो महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम की आग से वो आँख महफूज हो जाती है। जिस बंदे के जिस्म की आँख जो है, जिस्म का वो प्यारा टुकड़ा जो चेहरा है, उसमें जो मोतियों की तरह जुड़ी हुई आँख है, अगर वो जहन्नम की आग से महफूज हो जाती है तो इसमें कोई शक नहीं कि बंदा सारा का सारा जहन्नम की आग से महफूज हो गया। फरमाया वो बंदा जिसकी आँख से आंसू बहा, किस वजह से? अल्लाह के खौफ की वजह से, अल्लाह के डर की वजह से, तो सरकार फरमाते हैं उसे जहन्नम की आग नहीं छू सकती। और अर्ज़ की या रसूल अल्लाह दूसरी आँख, फरमाया दूसरी वो आँख जो रात को अल्लाह की राह में पहरा देती है, रात को अल्लाह की राह में पहरा देती है। उस वक्त सहाबा इकराम जो है मदीना शरीफ के अंदर या मक्का शरीफ के अंदर मस्जिद नबवी के बाहर पहरा दिया करते थे और अपनी सरहदों के ऊपर पहरा दिया करते थे कि कहीं कुफार जो है आकर मुसलमानों को नुकसान न पहुंचा दे, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान न पहुंचा दे। जब ख़ैमे लगते मैदान में, कई कई दिन जंग सजती थी मैदानों में, जंगे बदर है, जंगे उहुद है, जंगे खंदक है, जंगे हुनैन है, जंगे जो है वो दिगर जो है जो जंगे थी एक दिन में या एक घंटे में ख़त्म नहीं हो जाया करती थी, कई कई दिन लग जाते थे उस जंग में, सफ़र में, रास्ते में, खैमों में, और फिर जाके जो है वो जंग फतह होती। फरमाया उस वक्त जो खैमों का मुहाफिज होता, जो हिफाजत करता, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमों के चारों तरफ जो है वो खड़ा होकर पहरा दिया करता। और आज भी इसी तरह जो मुसलमान मुल्क है, जो हमारा जैसे मुल्क पाकिस्तान है, इसकी सरहदों पर जो मुसलमान तैनात हैं फौजी, वो जो पहरा दे रहे हैं कि कहीं कुफार की तरफ से हमारे मुसलमान भाइयों पर हमला ना हो जाए, हमारी सरजमीन मुल्क पाकिस्तान पर हमला ना हो जाए। फरमाया वो जो पहरा दे रही है, वो जो आंख पहरा दे रही है, पहरा देती देती उसकी आंख से जब आंसू बह जाता है, महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो भी जहन्नम में नहीं जाएगी, वो भी जहन्नम से महफूज हो जाएगी। अब आप इसी प्रकार पता ये चला कि जो खौफ खुदा है, जो अल्लाह का हुक्म है कि खौफ खुदा रखना, अगर जो बंदा खौफ खुदा रखता है तो फिर बंदा वो गुनाहों से महफूज हो जाता है। आइए कि वाक़या मुकाशफतुल कुलूब के अंदर इमाम गज़ाली मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा है, आप फरमाते हैं बनी इसराइल की एक औरत अफलास, भूख और तंगी की वजह से, बच्चे छोटे छोटे हैं, खामद जो है वो फौत हो गया है, अकेली है, सहारा देने वाला कोई नहीं है, मदद करने वाला कोई नहीं है, बच्चों की कफालत करने वाला कोई नहीं है, साथ भाई नहीं है, बाप नहीं है, कोई और जो है नहीं है, अकेले बच्चों की परवरिश कर रही है। अब उसके पास कुछ खाने को नहीं है, कुछ पीने को नहीं है,
تنگ آ کر جب وہ دیکھتی ہے بچے بھوک کی شدت سے نڈال ہو چکے ہیں، وہ ایک تاجر کے پاس جاتی ہے، ایک مالدار کے پاس جاتی ہے اور اسے جا کر کہتی ہے کہ اس طرح میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ایک بیوہ عورت ہوں اور مجھے خدارا کچھ کھانے کے لیے بچوں کے لیے کچھ دیا جائے، اناج وغیرہ۔ جب وہ عورت جاتی ہے نا اس کے پاس، اب وہ دیکھتا ہے کہ عورت میرے پاس اکیلی آئی ہے، مجبور ہے، اور اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ آج بھی ہمارے ملک پاکستان میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی مجبور کسی کے پاس مدد کو چلا جائے، کہہ دے کہ میرے فلاں کا آپریشن ہے، فلاں مسئلہ ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، تو ہم آگے اس کی مدد کرنے کے بجائے ہم کہتے ہیں کسی طرح اس سے فائدہ حاصل ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں جو تیرے پاس فلاں زمین پڑی ہے نا، وہ مجھے بیچ دے، پیسے لے لے۔ فلاں جو تیرے پاس چیز کھڑی ہے وہ مجھے دے دے، پیسے لے لے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کو مجبوری ہے، ہم اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پر دیکھنا یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کا پیارا پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں، اور یہ کتاب مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی محمد رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ عورت، مجبور عورت، بیوہ عورت جس کا سہارا کوئی نہیں ہے، جب بچے بھوک کی شدت سے نڈال ہو رہے ہیں، پاؤں کے آگے جو ہے بچے بل بلا رہے ہیں، رو رو کے اپنے جو ہے وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، کہتے ہیں ماں اگر ہمیں کھانا نہیں دے سکتی تو اپنے ان ہاتھوں سے ہمارے گلوں کو دبا دینا، ماں اگر ہمیں پینے کو کچھ نہیں دے سکتی تو ہمیں جینے کے لیے کیوں رکھا ہوا ہے، اپنے ہاتھوں سے ہمیں مار دینا۔ اب ماں مجبور ہو کر، وہ عورت زار مجبور ہو کر وہ جاتی ہے اس بادشاہ کے پاس، اس تاجر کے پاس، اس وقت کے شہنشاہ کے پاس، اور جا کر کہتی ہے، چولی پھیلا کر کہتی ہے، ردا پھیلا کر کہتی ہے، اے اللہ کے بندے میں مجبور ہوں، میں تنگ دست ہوں، میرے بچے بھوک اور افلاس میں آخر میں ہیں، وہ مرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، میں ماں ہونے کی وجہ سے میں اپنے بچوں کو اس طرح بل بلاتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی، تو خدارا میری مدد کر۔ اب وہ شخص جو دیکھتا ہے کہ مجبور ہے، کہتا ہے کہ میری نفسانی خواہش کو پورا کرے گی تو تجھے جو ہے وہ کھانے کو مل جائے گا، تیرے بچوں کے لیے اناج مل جائے گا، تیرے لیے کھانا مل جائے گا، تیرے لیے اناج مل جائے گا، 4 دن تمہاری اچھی گزر بسر ہو جائے گی۔ وہ عورت کیا کہتی ہے، ظالم اس خدا سے ڈر جس نے ڈرنے کا حکم دیا ہے، جس نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، حق تقاتہ۔ جب اس نے کہا، چلی گئی، گھر واپس چلی گئی، اپنی عزت کو بچایا، اپنی عزت کو محفوظ کیا، گھر جا کر پھر دیکھتی ہے بچے بل بلا رہے ہیں، بچے انتظار میں ہیں۔ جب ہی اندر جاتی ہے بچے آ کے پاؤں سے لپٹ جاتے ہیں، ماں ہمارے لیے کھانا لینے گئی تھی، ہمارے لیے اناج لینے گئی تھی، ہمارے سے وعدہ کر کے گئی تھی، کہاں ہے وہ اناج، کہاں ہے وہ مال، کہاں ہے وہ دولت، کہاں ہے وہ کھانا، کہاں ہے وہ سب کچھ، ہمیں مرنے تو دینا چین سے کہ ہم چین سے مر تو جائیں۔ پھر وہ دوبارہ جاتی ہے، جب دوبارہ اس کے پاس جاتی ہے تو کہتی ہے کہ خدا کی قسم مجھے اس ذات کا ڈر ہے، اس ذات کا مجھے خوف ہے، لیکن میں مجبور ہوں، میں اپنے بچوں کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی، لہذا میں تیری خواہش کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب وہ تنہائی میں جاتے ہیں، تنہائی ہوتی ہے، تنہائی میں پہنچتے ہیں تو پھر وہ عورت پھر
اللہ کے خوف سے پھر ڈر جاتی ہے، کہتی ہے کہ میرے بچے مرتے ہیں تو مر جائے، میرے بچے بلکتے ہیں تو بلک جائیں، ختم ہوتے ہیں تو ختم ہو جائیں، پر خدا کی قسم میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے میں اپنی عزت کو تار تار نہیں کروں گی۔ تو پھر وہاں سے جب واپس لوٹتی ہے تو اس بندے کے دل میں، اس کے تاجر کے دل میں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنا خوف اور ڈر پیدا کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ایک عورت ہو کر، ایک عورت مفلس اور غریب ہو کر اس قدر اللہ سے ڈر رہی ہے، اس قدر اس کے دل میں خوف خدا ہے اور وہ برائی نہیں کر رہی، موت کے قریب پہنچ کر وہ برائی سے باز ہے، اللہ سے ڈر رہی ہے، تو مجھے تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ اس کے دل میں جب خوف پیدا ہوتا ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، باری تعالیٰ مجھے معاف فرما، میرے سے غلطی ہونے والی سی اور آج تک میرے دل میں تیرا ڈر نہیں تھا، آج تیرا خوف میرے دل میں آ گیا ہے، یا باری تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں۔ اور وہ سارا کچھ مال، وہ گندم، وہ اناج وہ لے کر اپنے نوکروں کو ساتھ لے کر دروازے پر پہنچ جاتا ہے، پوچھتا ہے، آواز آتی ہے کون؟ بتاتا ہے فلاں ہوں۔ اس عورت اندر سے جواب دیتی ہے، تجھے میں نے کہا نہیں ہے کہ میرے بچے آج مرتے ہیں تو مر جائیں، پر میں جو ہے وہ اپنی عزت کو تار تار نہیں کروں گی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں، اللہ جو میرے لیے بہتر ہوگا وہی کرے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اب وہ شخص، وہ بھیڑیا نما شخص تیرے دروازے پر نہیں آیا، بلکہ تیرا بھائی بن کے آیا ہے، بلکہ خوف خدا دل میں رکھ کر آیا ہے، اللہ سے ڈرنے والا تیرے دروازے پر اب آیا ہے۔ بہن، اب تیرے سر کے اوپر چادر رکھنے والا آیا ہے، اب تیرے بچوں کی کفالت کرنے والا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ سارا مال و متاع جو ہے تجھے دینے آیا ہوں۔ اب اب ذی وقار جب وہ دیتا ہے، دے کر وہ واپس لوٹتا ہے، وہ لڑکی، وہ عزت کی پاسا، وہ عزت کو محفوظ رکھنے والی، وہ عزت کی محافظ، وہ عورت جو ہے وہ مصلی رسول پر آتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، باری تعالیٰ اس کو یہاں تک محفوظ کیا ہے، اس کا مقام بھی بلند و اعلیٰ فرما دے۔ اب اب ذی وقار پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں، یا موسیٰ علیہ کلیم اللہ علیہ السلام کو خود فرماتے ہیں، اے موسیٰ فلاں شخص کے پاس چلا جا، اسے میرا سلام پیش کر اور میرا حکم سنا دے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور تجھے اپنے مقبول بندوں میں شمار کر لیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، اللہ کا سلام پیش کرتے ہیں اس شخص کو، اس نوجوان کو کہ جس کا دل خوف کی وجہ سے، خوف خدا کی وجہ سے ڈر گیا ہے۔ فرماتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے سلام دیا ہے اور فرمایا ہے کہ ہم نے تجھے اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لیا ہے اور تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ بڑا خوش ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں، اب یہ تو بتا کہ تو نے ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور تجھے اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لیا ہے؟ تو وہ یہی جواب دیتا ہے کہ میں نے کام صرف اور صرف یہ کیا ہے کہ میں خوف خدا کی وجہ سے ڈر گیا اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔ تو احباب، آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے گزشتہ گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کے مقبول بندوں میں شامل ہو جائیں اور اپنی آنکھوں سے ان آنسوں کو جاری کر لیں جن کے لیے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جن کی آنکھوں میں اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے آنسو آ گیا وہ قیامت کے دن جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور ایک اور اسی طرح منسلک ایک حدیث، بالکل مختصر سی حدیث، حشر کے میدان میں جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، ایک جو ہے شخص کا نامہ اعمال جو ہے وہ تولے جا رہے ہوں گے، جو نیکیوں والا پلڑا ہوگا وہ کم ہوگا، جو گناہوں والا جو ہے وہ پلڑا ہوگا وہ بھاری ہوگا۔
اس وقت حکم دیا جائے گا کہ اس شخص کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے کہ دنیا میں ہم نے اس کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اپنے محبوب کی اطاعت کے لیے، لہٰذا اس نے نہ عبادت کی نہ میرے محبوب کی اطاعت کی، لہٰذا گناہ اس کے بڑھ گئے ہیں، نیکیاں اس کی کم ہو گئی ہیں، لہٰذا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت اس شخص کو جب فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو اس کی آنکھوں سے ایک بال، آنکھوں کی جو پلکیں ہیں ان پلکوں سے ایک بال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا باری تعالیٰ ایک وقت ایسا آیا تھا، ایک گھڑی ایسی آئی تھی، ایک لمحہ ایسا آیا تھا کہ یہ بندہ تیرے خوف کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے رویا تھا اور اس کی آنکھوں سے وہ آنسو مجھ پر لگا تھا اور میں بھیگ گیا تھا، میں گلا ہو گیا تھا کہ باری تعالیٰ تیرے خوف کی وجہ سے جب یہ ڈرا، تیرے خوف کی وجہ سے یہ جب رویا تو تیرا حکم ہے جو بندہ تیرے خوف سے ڈر جائے، تیرے خوف کی وجہ سے جس بندے کے اوپر کبھی طاری ہو جائے تو اسے معاف فرما دیتا ہے۔ تو میں گواہی دیتا ہوں تو یہ تیرے خوف کی وجہ سے رویا تھا، تیرے خوف کی وجہ سے ڈرا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں اس کے بال کی وجہ سے، جو میرے خوف کی وجہ سے یہ رویا تھا تو اس کا یہ بال آنکھوں کا تر ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے اسے جہنم سے آزاد کر کے جنت کا داخلہ عطا کر دو۔ دعا کرتے ہیں مالک لم یزل کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوف خدا رکھنے والا بنائے اور صحیح معنوں میں دین اسلام کی پیروی کرنے والا بنائے۔